اور جہاں تک ان کا تعلق ہے علامہ مجلسی کا، تو وہ میرۃ العقول میں اپنا حکم جو ہے وہ لگاتے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ حکم لگانے میں متساہل مشہور ہیں، لہذا ان کے حکم کے اوپر کوئی رلائے نہیں کرتا جب تک کہ خود اس پہ ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح ملا صالح مازندرانی کی جو شرح ہے اصول کافی کی، اس میں وہ جہاں جس سند کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس سند کو، اب یہ الفاظ پہ سامعین کو غور کرنا چاہیے کہ جس حدیث کو وہ صحیح، جس سند کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ صحیح۔ آیت اللہ باقر بہبودی نے اسی صورت سے صحیح الکافی لکھی، اور جس سند کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو وہ کیا۔ یہاں ناظرین اور سامعین کے لیے ایک بات کی وضاحت کر دیں، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا حتماً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اچھا۔ حدیث کا صحیح ہونا اور سند کا صحیح ہونا، یا حدیث کا ضعیف ہونا، سند کا ضعیف ہونا، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں جس کو عام حضرات نہیں سمجھتے۔ کیونکہ صحت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی سلسلہ ہے سند سے مختلف علماء نے روایت کی ہے، ان میں غالب اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، تب وہ متن حدیث بھی صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اسی صورت سے کسی سلسلہ روایت میں کہ جو ضعیف قرار دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا متن جو ہے وہ صحیح ہو، کیونکہ اور علماء نے، دیگر علماء نے، محدثین نے اس کو صحیح سلسلہ سند سے روایت کیا۔ صحیح۔ لہٰذا یہ بات جب کہی جاتی ہے، کسی حدیث پہ صحت کا حکم لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بجمیع طرقہ یا اسنادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متن جو ہے وہ تمام اس سے اسناد سے صحیح ثابت ہو، الا ایک دو اسناد کا ذکر کر دیا کہ وہاں یہ ہو۔ چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مثلا الوافی میں وہی حدیث ہے تو وہ ضعیف کے عنوان سے ہے، اور الکافی میں ہے تو مثلا صحیح کے عنوان سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سے الفاظ ہیں اور وہ ایک صحیح ہے۔ بھائی وہ سند ضعیف ہے، وہ سند صحیح ہے، لہٰذا کسی حدیث پہ، متن حدیث پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگانا یہ مشکل کا، صحیح، اس کو غور طلب ہے۔ ہمارے پیش نظر جب ہم نے اس کا ترجمہ اور شرح شروع کی تو ہمارے پیش نظر ایک تو ان اصطلاحات کی اور جو قرائن صحت ہیں ان کو ضبط میں لے آنا تھا کہ اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نام نہیں لیں گے ہم، کہ ایک ملک کی بہت معتبر اسکالر جن کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی بھانجی ایک کراچی کے بڑے مدرسے میں پڑھتی ہے۔ اس کو جب میں نے یہ آپ کی علوم حدیث کا ارتقا لے کے جا کے دی، جگہ اس کو پڑھو، تو وہ بڑی وہ ہوئی کہ ہیں ان کے وہاں بھی مکتب امامیہ میں بھی علم حدیث ہے؟ ان نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، ہم پڑھو تو اس کو کہ نہیں ہمیں تو یہ بتایا جاتا کہ ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے۔ کہ بتایا جاتا اور بات ہے، اس کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کے وہاں حدیث کتنی، جنہیں چھانٹ پھٹک اس میں کتنی چھلنیاں ہیں جس میں چھانی جاتی ہیں۔ تو ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ تدوین حدیث اور پھر معایر حدیث جو ہیں ان کے مختلف اقسام، اس کو ہم نے مقدمے میں جمع کر دیا۔ دوسرا ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ استاذ مکرم آیت اللہ الاسم آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ کسی کی تحکیم پر اپنی تحکیم کی بنیاد نہ رکھو، کہ مثلا فلاں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے تو یہ صحیح ہے۔ اسی طرح سلسلہ سند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو بنیادی ہماری کتابیں ہیں ان میں
سلسلہ سند کے 7 روات کے حالات ہیں، تو ان کو چیک کرو، پہلے ان کو دیکھو پرکھو، اس کے بعد اس سند کے اوپر کوئی حکم لگاؤ، کسی کے کہنے سے حکم نہیں لگاؤ۔ صحیح۔ تو اس طرح سے گویا کہ ہم نے یہ کوشش کی پھر کہ اصول کافی کا ہم سے شروع کریں، اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری کتاب کا اصول و فروع کا دونوں کا کریں گے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے رجال کی بحث کو پہلے لکھا، کیونکہ رجال اگر کلیئر ہیں، سند کے اعتبار سے کلیئر ہیں، تو پھر آپ متن کی تشریح پر آتے ہیں، اور اس میں پھر اس پہ سند پہ حکم لگانے کے بعد، جس میں پڑھنے والے جانتے ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا کہ کئی جگہ کے اوپر ہم نے اپنے استاد مکرم سے بھی اختلاف کیا ہے سند پہ، ان کے حکم سے ہم نے اختلاف کیا، یا باقر بہبودی صاحب کے اس سے اختلاف کیا، یا مجلسی سے ساتھ اختلاف کیا، بہت جگہ موافقت بھی کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ پھر جو متن میں اگر ایسے الفاظ اور تراکیب آئی ہیں تو ان کو حل لغت کے طور کے اوپر اس کو حل کر لیا جائے، تاکہ حدیث کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور پھر اس حدیث سے جو فوائد مستنبت ہوتے ہیں ان کو ہم نے لکھ دیا شرح کے عنوان سے، اور متعلقہ مباحث جو ہیں اس میں جمع کر دیے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تقریباً اس سائز کی 20 کے قریب جلدیں بنیں گی، اور ہم اپنا پوری زندگی اس میں ہم صرف کر دیں گے۔ لیکن جب ہم تو سرمایہ دار ہیں، ہم نے زندگی بھر کتابیں جمع کی ہیں، پیسہ جمع نہیں کیا، اور اس پہ کبھی کمپرومائز بھی نہیں کیا، تو اس لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی چھاپنے کے لیے، کرنے کے لیے، پھر چھاپنے کے لیے نہیں، جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھر بھی تو چلانا ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے۔ تو لوگوں کو اس کام کا ابھی ادراک نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ممبر سے تو حدیثیں سن لیتے ہیں، کافی ہیں۔ اسی صورت سے 2 کتابوں کے اردو ترجمے ہو گئے، جیسے میزان الحکمہ کا ہو گیا، خود کافی کا مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے کیا، وسائل کا ہو گیا، ہاں انہوں نے ایڈوکیٹ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، وسائل کا ترجمہ کر وسائل کا تو وہ محمد حسین نجفی صاحب ہمارے استاد وافی کا وہ ایڈوکیٹ صاحب نے کیا ہے، مکمل ہو گیا وہ۔ اچھا، ہاں، اور بعض لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ دیکھیے تسامحات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں آپ کے کام میں، نہیں اچھا ان دوسروں کے کام، دونوں حضرات کے کام میں۔ اچھا، ہم نے کہا جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ہو جانے دیا کیے، ہر کتاب میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، کہیں کتابت کی غلطی ہوتی ہے، کہیں اتنا بڑا کام ہے، کہیں متن کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تحقیق کی کہیں ہو جاتی، تحقیق کی ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دین کا، یہ علم کا کارواں جو ہے وہ ہمیشہ ایسے چلتا رہتا ہے، گزشتہ والوں سے اوپر امپروو کرتے، تو اس کو ہدف تنقید و تعان نہیں بنائیے۔ ایک صاحب اور تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، محمد حسن جعفری صاحب مرحوم، جنہوں نے بہت کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، تو وہ بھی کافی کا ترجمہ کر رہے تھے، میں پس تشریف اچھا کر رہے تھے وہ، ہاں کر رہے تھے، اور کتاب الحجت تک پہنچے تھے، کہنے لگے آپ نے کتاب الحجت کا کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم نے مکمل کر لی ہے، تو ذرا زیارت کروائیں، کبھی چھاپیں اس کو، وہ کریں۔ ہم نے کہا کہ وہ ہم نہیں چھاپ سکتے، ایک تو سرمایہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ لوگوں کا ظرف نہیں ہے ابھی اس کو چھاپنے کا، تو انہوں نے قلم جو تھا وہ یوں کر کے رکھ دیا کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قبلہ، میں ظرف والی بات کتاب الحجت جو ہے وہ شاید میں بھی مکمل نہ کروں۔ تو بات یہ کہ اس طرح سے ہم نے دونوں جو وہ ہیں کافی، کتاب العقل والجہل، کتاب فضل العلم، پھر کتاب التوحید، اس کا ہم نے ترجمہ اور شرح اس نمط پہ کی، اور اس میں اس سے زیادہ اہم کام جو ہم سمجھ رہے تھے، جو اس کے ساتھ شاید نہیں ہو سکا،
ہر جلد پر ہم ایک علیحدہ رجال اور درایت اور روایت کے احوال کا ایک علیحدہ مقدمہ لکھ رہے تھے، اور اس میں بہت سارے وہ مباحث کے جس سے ہمارے گویا مسلک امامیہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، خود ہمارے علماء کو نہیں پتہ، تو وہ ہم نے جواب دیا۔ بعض روات جن کے بارے میں آج تک بحث لوگ کرتے ہیں، جیسے اسقافی، ان کی اپنے نوفلی کی اور وہ جو ہے زیاد الآدمی ان کی روایات کو، تو اس کے اوپر یعنی یہ کہ بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ جو آصف محسنی صاحب اللہ مقامہ، انہوں نے 2500 روایات جو تھی سکونی اور نوفلی کی لیں، اور اس کے بعد سہل بن زیاد آدمی کی انہوں نے لیں، اور اس کے بعد اس کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہیں راوی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے وہ 2500 روایات ہی نکال دی، 2500 پونے 3000، جبکہ ہم نے ان کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے اور اپنا موقف جو ہے وہ دیا، لیکن وہ مقدمے اس کے ساتھ شائع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کے لیے جتنی رقم کی ضرورت تھی اتنی رقم جو تھی وہ مہیا نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک کام تھا، سیمینٹک وقت تھا کہ جس کے اثرات آئندہ بڑے مرتب ہوتے گہرے، لیکن انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہو سکا۔ اچھا، میں ابھی تو ایک جلد پہ آپ سے مختصر چیزیں بھی چاہوں گا، لیکن ابھی جو جتنا کام آپ کا ہے، جو ہم نے ابھی طالب علم کے طور پر دیکھا نا، تو یہ بھی ایک فرد کا کام نہیں، یہ تو ادارے کا کام آپ نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ آپ کی 15-20 بلکہ ابھی جو اب میرے پاس لسٹ ہے اس کے اندر 20 کتابوں کا ہے، اور میرے خیال بہت سی کتابیں تو بہت پہلے چھپی، وہ تو اب موجود بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں، تو یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ اسی حصہ اول اور دوم کو خاص طور پر دیکھیں، ایک ایک حدیث پہ جس انداز سے آپ کا ہے، تو فرد واحد، اور اس آپ نے تمام اور باقی زندگی کے معاملات، مصروفیات اور تحقیقی کاموں کے ساتھ یہ کر رہے، تو یہ تو میرا خیال کوئی غیبی مدد ہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کیا۔ اچھا، یہ ابھی تک جو آپ اللہ کی توفیق، ہاں ایسے وہی غیبی۔ تو دوسرا یہ نا کہ یہ تو ابھی تک تو ہم چلو 3 حصے ہم کہیں گے میرے پاس موجود ہے، تو جو ابھی تک آپ کام کر چکے ہیں وہ تقریباً آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا تقریباً 8 جلدوں کا کام ہوگی۔ اصول مکمل، اچھا، اصول مکمل ہے آپ کا؟ اچھا، اصول مکمل ہے، صحیح، اور اب ہم بے اصولی ہوں۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ کو اس کے لیے راستہ نکالے، یہ بہت ہی ضروری اور بہت اہم کام ہے۔ باقی یہ کہ جو لوگ ہیں مطلب ہمارے یہاں تو چلو محض علم سے محبت یا اس تعلق پہ مدد یا اس طرح کے کسی پروجیکٹ کا حصہ بننا، ہمارے ہاں ابھی تک مجھے تو نہیں پتہ کوئی اس طرح کی بڑی یعنی لوگ نہیں۔ ہمارے عام طور پر جو فقہی، مسلکی، مذہبی وہ چکروں میں جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں کام، اور اس میں بھی آپ مناظرانہ کوئی کام کرے، رد پہ کوئی کام کرے کسی خاص دوسرے، تو اس پہ پھر آپ کو بہت کچھ، لیکن یہ خالص علمی کام مجھے نہیں پتہ کہ ہم کیوں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔